آپ کسی پھول یا انسان کو بطور جاندار جبکہ پتھر یا پانی کو بطور بے جان میں درجہ بندی کرنا تو سیکھ گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ کہیں کہ جاندار وہ ہے جو حرکت کرتا ہے تو اس طرح آپ حرکت کرتے کسی پانی کو بھی جاندار کہہ دیں گے، ہے نا؟ نہیں، یہ درست نہیں۔ زندہ کہلانے کے لیے کسی جسم کو خصوصیات کے ساتھ ایک خاص مجموعے پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس زندگی کے بارے میں تفصیل سے جائزہ لینے والی سائنس کے علم کو حیاتیات کہتے ہیں۔ لفظ بائیو کا مطلب حیات اور لوجی کا مطلب ہے مطالعہ، اس طرح بائیولوجی کا مطلب مطالعہ حیات ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں ہر وہ چیز جو اپنے ماحول سے متاثر ہوتی ہے، توانائی خرچ کرتی ہے اور مزید اپنے جیسے پیدا کر سکتی ہے، جاندار کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم انسان گرمی، سردی سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے غذا کی صورت میں توانائی چاہیے ہوتی ہے اور ہم اپنے جیسے اور انسان پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ہم زندہ یعنی جاندار کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے، پرندے اور جانوروں میں بھی ہماری جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ بھی زندہ کہلاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندہ چیزوں کی کتنی اقسام ہیں اور یہ ہم سے کس طرح مختلف ہیں؟ بائیولوجی وہ علم ہے جو ان جیسے اور دیگر سوالات کے جوابات دیتی ہے۔ علم حیاتیات کیا ہے؟ زندہ اجسام میں 7 ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو انہیں بے جان سے الگ کرتی ہیں۔ انہی کا مطالعہ ہم علم حیاتیات میں کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ہے ترتیب، ارینجمنٹ۔ اگر آپ کسی گلاب کا قریب سے مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں خاص ترتیب نظر آئے گی۔ اس کی پتیاں خاص ترتیب میں ہوتی ہیں اور درمیان میں اس کا زیرہ ہوتا ہے۔ یہی ترتیب کسی بھی چیز کے لیونگ کہلانے میں خاص مقام رکھتی ہے۔ زندہ خلیے اس قسم کی ترتیب کی بنیاد ہوتے ہیں۔ نمبر 2، تولیدی نظام۔ ایک نامیہ یعنی آرگینزم اپنے ہی جیسے اور نامیے پیدا کرتے ہیں۔ مثلا ایک مادہ پانڈا ایک پانڈا بچے کو ہی جنم دے سکتی ہے، کسی گدھے یا گھوڑے کے بچے کو نہیں۔ کنگ فو پانڈا فلم میں ہم نے ایسی ہی ایک مثال دیکھی۔ نمود و افزائش، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ کسی بھی آرگینزم کی افزائش و نشو و نما اس چیز پر منحصر ہے کہ اس کے ڈی این اے کی شکل میں کس قسم کا ورثہ ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شکل، عادات و اطوار اپنے والدین سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یہ سب ڈی این اے اور جینز ہی کی بدولت ہے۔ توانائی کا استعمال، انرجی پروسیسنگ۔ سب زندہ چیزیں توانائی کا استعمال کرتی ہیں۔ ہم زندہ رہنے کے لیے توانائی غذا سے حاصل کرتے ہیں۔ ہماری غذا مثلا سبزی، گوشت وغیرہ کیونکہ خود زندہ ہیں اس لیے انہیں بھی افزائش کے لیے توانائی درکار ہوتی ہے جو وہ دھوپ، کھاد اور ہوا سے حاصل کرتے ہیں۔ ماحول کا اثر۔ سب نامیے اپنے آس پاس کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی ہمیں گدگدی کرے تو ہمیں ہنسی آتی ہے۔ تنظیم۔ ہر خلیے یعنی سیل کے اندر کچھ نظامات کار فرما رہتے ہیں جو اس کو اندرونی طور پر منظم کرتے رہتے ہیں۔ ارتقائی موافقت۔ شیر اپنے آپ کو جنگل اور صحرا وغیرہ میں آسانی سے چھپا سکتے ہیں۔ اس قسم کی خصوصیات ارتقائی موافقت یعنی ایوولوشنری اڈاپٹیشن کہلاتی ہیں، جو کہ کئی نسلوں کے بعد آتی ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ نئی چیزیں یعنی ڈی این اے اور جینز وغیرہ متعارف کرائے گئے۔ ان کی مزید تفصیلات کی ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کرتے رہیے۔ بائیولوجی کی برانچز۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں بائیولوجی اور میرے پاس تمام جاندار چیزوں کی انفارمیشن ہے، اور میں 12 بچوں کی ماں ہوں۔ میرا پہلا بچہ ہے سیلولر بائیولوجی، جو اسٹڈی کرتا ہے اسٹرکچرل اور فنکشنل چیزیں سیل کی۔ جو دوسرا ہے وہ ہے مولیکولر بائیولوجی، جو اسٹڈی کرتا ہے بائیولوجیکل پروسیسز کو ایک مولیکولر لیول پر۔ ایوولوشنری بائیولوجی وہ اس بائیولوجی پر فوکس کرتا ہے جو کہ ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے آتی ہے، کہ کس طرح بائیولوجی جو ہے وہ ایوالو کرے گی۔ جو بائیو انجینئرنگ ہے وہ پروڈکٹس کو بناتی ہے انجینئرنگ پروڈکٹس کے حساب سے، اور وہ بائیولوجیکل سسٹم پہ اپلائی ہوتی ہیں، جو کہ کارڈیاک اسٹنٹ اس کی ایگزامپل ہے۔ جو میرین بائیولوجی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے جتنی بھی چیزیں ہمارے سمندر پر ہوتی ہیں ان کی اسٹڈیز کے اوپر۔ جو میڈیکل بائیولوجی ہے وہ ان تمام فیلڈز کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے جو کہ انسانی امراض کے اوپر ہوتی ہیں اور ان کے تمام فنکشنز۔ جو مائیکالوجی ہے وہ اسٹڈی کرتی ہے سولی فنگائے کو۔ جو زوالوجی ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی جانور ہیں ان کو اسٹڈی کرتی ہے۔ جو باٹنی ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی پودے ہیں ان کو اسٹڈی کرتی ہے۔ اور جو مائکرو بائیولوجی ہے وہ ان آرگنزمس کو اسٹڈی کرتی ہے جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہاں پہ انوائرمنٹل بائیولوجی بھی ہے، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ارد گرد جو بھی ماحول ہے اس کو اسٹڈی کرتی ہے۔ اور آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہے ایسٹرو بائیولوجی، بائیولوجی کی ایسی برانچ جو نظام فلکیات کو اسٹڈی کرتی ہے اور جتنی بھی اس دنیا کے باہر زندگی ہو سکتی ہے اس کو اسٹڈی کرتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ان میں سے فیوریٹ برانچ کون سی ہے؟ واٹ از ڈیفیوژن؟ کبھی آپ نے سوچا کہ مادے کس طرح ہمارے جسم میں موو کرتے ہیں، اور ایک میٹابولائٹ کس طرح ایک سیل سے اندر یا باہر جاتا ہے، اور کس طرح پرفیومز کا جو سپرے ہے ایک ہی سیکنڈ میں پوری جگہ پر
اپنی خوشبو پھیلا دیتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے ڈیفیوژن کی وجہ سے. یہ حرکت کی ایسی قسم ہے جس کے اندر ڈیزولو مادے یا پارٹیکلز موو کرتے ہیں ہائر کنسنٹریشن ریجن سے لوور کنسنٹریشن ریجنز تک، جس کے اندر باہر سے کوئی بھی انرجی نہیں لگتی. جب کہ یہ والی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو باہر سے کوئی انرجی نہیں چاہیے ہوتی، تو اسی وجہ سے اس کو پیسیو ٹرانسپورٹ بھی کہا جاتا ہے. ڈیفیوژن ہوتا ہے جب پارٹیکلز یا گیسز اور ڈیزولو سبسٹنسز حرکت میں آتے ہیں یا فری موو کرتے ہیں اور اس سطح تک جاتے ہیں جو لو کنسنٹریشن ہے، اور اس ساری جگہ کو ہم کہتے ہیں کنسنٹریشن گریڈینٹ. جو کنسنٹریشن گریڈینٹ ہے ایک ایسی انوائرمنٹ ہے جہاں پہ پارٹیکلز جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں مختلف کنسنٹریشنز پر. انسانی جسم میں جو خون آکسیجن لیتا ہے وہ اسی پیسیو ٹرانسپورٹ کے تھرو لیتا ہے، جس میں آکسیجن جو ہے وہ موو کرتا ہے ایلویولر ایئر اسپیسز سے جہاں پہ ہائر کنسنٹریشن ہوتی ہے، اور وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ خون لوور کنسنٹریشن میں ہو. اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حرکت کرنے کا طریقہ ہے. جہاں پر سبسٹنسز وہاں جاتے ہیں جہاں پر ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جہاں پہ کنسنٹریشن کم ہوتی ہے. جو خلیے ہیں ان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن ان کے اندر بھی ایک قسم کی ڈیفیوژن ہے. وہ جو ہے پروٹین کیریئر استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جو نیوٹرینٹس کی ریکوائرڈ سبسٹنس ہیں ان کو لیں، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے اس کے اندر پروٹین کی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے تاکہ وہ ان سبسٹنسز کو الاؤ کرے کہ وہ میمبرین کے تھرو سیلز میں جائیں. اس طرح کی ڈیفیوژن کو فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کہتے ہیں. اس کی اہم مثال جو ہے وہ خون کی ہے. جو آکسیجن ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ جڑتا ہے، اور بلڈ سٹریم میں فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، جس سے ہمیں آکسیجنیٹڈ بلڈ ملتا ہے. سیل. کیا آپ نے کبھی کسی درخت کے پتے کو دیکھا ہے کسی میگنیفائنگ گلاس میں؟ اگر آپ نے کیا ہے تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں اس کے اندر. کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں اس پودے کو زندہ رکھتی ہیں؟ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہیں یہ صرف درختوں میں نہیں ہوتے، بلکہ یہ جانوروں اور مائکروبز میں بھی ہوتے ہیں، اور یہی لائف کے لیے رسپانسبل ہیں، اور ان کو سیلز کہا جاتا ہے. جو سیل ہیں وہ لائف کے بیسک یونٹس ہیں. جو ہمارا آج کا مہمان ہے وہ ایک سیل ہے. پلیز میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس سیل کا خوش آمدید کریں. ہیلو، میں سیل ہوں، اور میں سب سے چھوٹا یونٹ ہوں ہر جاندار چیز میں. میں جو ہے اسٹرکچرل اور فنکشنل رولز کر سکتا ہوں جتنے بھی لیونگ آرگنزمس ہیں، اور میں مختلف ہوں یوکیریوٹک میں اور پروکیریوٹک آرگنزمس. یوکیریوٹک سیلز میں میں ممبرین باؤنڈ ہوتا ہوں، جیسے کہ نیوکلیس ہے جو کہ بتاتا ہے کہ سیلز کا جینیٹک میک اپ کیا ہے، اور جو مائٹوکونڈریا ہے وہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے، اور جو اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے وہ مدد کرتا ہے پروٹین کو فولڈ کرنے میں، اور جو گولجی اپریٹس ہے وہ پروٹین کی پیکیجنگ کرتا ہے، اور جو رائبوسومز ہیں وہ پروٹین کو سنتھسائز کرنے میں کام دیتے ہیں، اور جو لائسوسومز ہیں وہ ڈسٹروائے کرتا ہے تمام فورن آبجیکٹس کو، اور جو ویکیول ہے وہ ایک سیل کے اسٹوریج سسٹم کی طرح کام کرتا ہے. یہ جتنے بھی ہیں نا ان کو آرگنیلز کہتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے آرگنیلز یہ سائٹوپلازم میں ہوتے ہیں، اور ان سبسٹنس جو کہ نمک کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ اس کو ایک جیلی کی طرح کی اپیرنس دیتا ہے. اور یہ جو سائٹوپلازم ہے یہ لہروں کی طرح جاری و ساری رہتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک پوری فیکٹری کی طرح ہوں جس کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ڈفرینٹ فنکشنز کر رہے ہوں. اور پروکیریوٹس میں میرے پاس میمبرین باؤنڈ آرگنیلز نہیں ہیں. جو میرا نیوکلیس ہے وہ فریلی سسپینڈڈ ہوتا ہے سائٹوپلازم میں، اور پلانٹس کی شکل میں میرے ارد گرد ایک بلینکٹ ہوتی ہے جس کو سیل وال کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا سیل میمبرین کے تھرو بھی. اور میرا ایک لارج ویکیول ہے جو کہ درمیان میں پایا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے نیوکلیس سائڈوں پر. جانوروں کے سیلز میں ایک بہت بڑا نیوکلیس درمیان میں موجود ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے ویکیول سائڈوں پر. میری کوئی سیل وال نہیں ہے، میرے پاس سیل میمبرین ہے صرف. اور آپ انسان، آپ جو ہے لاکھوں مختلف ٹائپس کے اینیمل سیل سے مل کے بنے ہیں. کیا آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ اسٹیم سیلز. اسٹیم سیلز ان دو لفظوں کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس سے مراد ایک پودے کی شکل آتی ہے جس میں سیلز موجود ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسٹیم سیلز وہ سیلز ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مزید مخصوص قسم کے سیلز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ہومیوسٹیٹس برقرار رکھ سکیں. اس کو اس طرح سے سمجھیں جیسے ایک بڑے درخت کی شاخوں میں بہت سی چھوٹی شاخیں، پتے، ٹہنیاں اور پھل ہوتے ہیں. اسٹیم سیلز بھی بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں. اسپیشلائز سیلز اپنے پریکرسر اسٹیم سیلز سے وجود میں آتے ہیں تاکہ وہ جسم کا انٹرنل انوائرمنٹ برقرار رکھ سکیں. اب تک کی ریسرچ کے مطابق انسان سے متعلق دو قسم کے اسٹیم سیلز پائے جا چکے ہیں، ایمبریونک اسٹیم سیلز اور ایڈلٹ اسٹیم سیلز. ایمبریونک اسٹیم سیلز کے پاس ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت کے تحت کسی بھی قسم کے سیلز میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے، جبکہ ایڈلٹ اسٹیم سیلز کی صلاحیت محدود ہوتی ہے، صرف اسی سے متعلق سیلز میں ڈیوائیڈ کر سکتا ہے. کچھ ایتھیکل ایشوز کو ریسرچ سے اوائڈ کر دیا جائے تو ایمبریونک اسٹیم سیلز میں موجود ایگ سیلز ہیپلوئڈ ٹیشوز کو ایڈلٹ ڈپلوئڈ ایگ سیلز سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ کلون شیپ کے کیس میں کیا گیا تھا.
اسی طرح ہم بہت سے iPS جینز کو ایڈلٹ سکن سیلز میں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ سب سے عام مثال جو ایڈلٹ سٹیم سیل کی مل سکتی ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز میں ہے۔ اگر ہم کسی اونچے برف کے پہاڑ پر کھڑے ہیں تو ہمارے جسم میں آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ ڈیمانڈ پوری ہوگی جیسے ہی ہماری کڈنی ایک خاص قسم کا ہارمون جسم میں پیدا کرے گی، جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ سٹیم سیلز کو میسج دے کہ وہ مزید ریڈ بلڈ سیلز بنائے جب تک ہمارے جسم کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو جاتی۔ سٹیم سیل سے کلچر کے پروسیس کے ذریعے سکن بھی پیدا کی جا سکتی ہے، جو کہ مختلف گرافٹنگ کے ذریعے بروسز پر لگائی جا سکتی ہے۔ ایک اور مثال جو کلچر سٹیم سیلز کی ملتی ہے وہ ہے کلچر میٹ، جو کہ لیب میں تیار کیا جاتا ہے اور ریسرچ کے مطابق عام قدرتی گوشت سے زیادہ مفید ہے۔ اسی طریقے کے تحت لیبز میں پلانٹ سیلز کو بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم موزوں مقدار میں نیوٹرینٹس اور گروتھ فیکٹرز فراہم کریں تو انڈیفرینشیٹڈ نان اسپیسیفک سٹیم سیلز ایک باقاعدہ پودے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ نیکروسس ورسز اپیٹوسس۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مین ڈفرینس کی جو کہ ہے اپیٹوسس اور نیکروسس میں۔ تعارف: ایک ملٹی سیلولر آرگنزم میں تمام سیلز جو ہیں وہ پروان اور موت کے عمل سے گزرتے ہیں۔ جو سیلولر ڈیتھ ہے وہ ضروری ہے ایک آرگنزم کے لیے تاکہ وہ گرو کرے اور سروائیو کرے۔ انسانی جسم اس طرح کے بے تحاشا سیل سے مل کر بنا ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو دو ہی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک سیل موت کے عمل سے گزرتا ہے: ہارمفل انوائرمنٹ کے بہت زیادہ ایکسپوجر ہونے سے، یا پھر پہلے سے ہی اس کا ایک مخصوص مدت ہونا اور اس کے بعد اس کا خود بخود تباہ ہو جانا، جن میں سے ایک نیکروسس ہے اور دوسرا اپیٹوسس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکروسس کیا ہے؟ نیکروسس ایک ایسا پروسیس ہے سیلولر ڈیتھ کا جو تب ہوتا ہے جب سیلز ایکسپوز ہو جائیں ایکسٹریم کنڈیشنز کو، جو کہ بہت ہی مختلف ہو نارمل کنڈیشن سے۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ایک سیل انٹرنلی ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کی جتنے بھی ٹیشوز ہیں وہ بہت جلدی سے تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر اس برداشت کی جتنی بھی قوت ہوتی ہے وہ ایک ساتھ کے ساتھ تمام کی تمام چلی جاتی ہے اور آخرکار اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اپیٹوسس کیا ہے؟ اپیٹوسس ایک پری پلانڈ ریگولر پروسیس ہے جس سے ایک سیل اپنے آپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے اندر سیل خود بخود اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، اور یہ ایک نارمل سیلولر ملٹیپلیکیشن میں عام سی بات ہے۔ جتنے بھی سیل ہیں وہ اپنے آپ نیچرلی ختم ہو جاتے ہیں تاکہ پوری باڈی میں ایک سیلولر بیلنس مینٹین کر سکیں۔ جو اپیٹوسس ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک جسم کی اسموتھ فنکشن کرنے کے لیے۔ جتنے بھی سیل ہیں باڈی میں ان کی شیلف لائف ہوتی ہے، جیسے کہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ تقریباً 120 دن تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہے اپیٹوسس کا میتھڈ۔ ڈفرینس ان کاز اینڈ پریزنٹیشن۔ جو نیکروسس ہے وہ ایک پیتھولوجیکل پروسیس ہے جو کہ جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب سیلز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں ٹاکسنز پر، یا پھر ان کا ایکسپوجر ایکسٹریم کنڈیشنز پر ہو، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ٹمپریچر کا بڑھ جانا یا آپ کی آکسیجن کا کم ہو جانا۔ یہ کنڈیشنز ہیں یہ اس سیل کی وال کو ڈیمیج کرتے ہیں اور وہ اپنی نارمل فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے، خاص کر ان کنڈیشنز پر، اور اس سے اس سیل کے اندر انٹرنل امبیلنس ہو جاتا ہے اور اس سے انفلیمیشن کا عمل شروع ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے سیلولر ڈیبری ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اپیٹوسس جو ہے وہ ایک نارمل نیچرل پروسیس ہے جو کہ ایک جسم کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ ایک جسم میں بیلنس کو مینٹین کرنے میں بہت کام دیتا ہے۔ اگر سیل اپنے ٹائم پر نہ مریں تو اس کی وجہ سے ٹیومر ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، اور اسی کی وجہ سے بہت سارے سیلز جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر سیل بہت جلدی مر جائیں تو اس کی وجہ سے ایڈز ہو سکتے ہیں، دل کے مرض ہو سکتے ہیں، جگر کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر اپیٹوسس اس طرح سے کام نہ کرے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان کے اسٹرکچرل چینجز میں کیا ڈفرینس ہے۔ نیکروسس میں ایک سیل وال کی انٹیگریٹی لاس ہوتی ہے جو کہ اس سیل کو سوجنے پہ مجبور کرتا ہے یا پھر وہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اپیٹوسس میں اس میں سیل ممبرین کا کوئی بھی خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ شرنکیج ہوتی ہے اور اس سے کنڈینس باڈی کی فارمیشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اپوپٹوٹک باڈیز۔ اس کو آپ کا قوت مدافعت فوراً سے پہچان جاتا ہے اور امیون سسٹم فوراً سے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مرتب عمل ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انفلیمیٹری ری ایکشنز نہیں ہوتے۔ بائیو کیمیکل ری ایکشنز میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ نیکروسس جو ہے ایک پیسیو پروسیس ہے جس کو انرجی نہیں چاہیے ہوتی اور یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، یہ ایک رینڈم ایونٹ ہوتا ہے۔ جو اپیٹوسس ہے وہ ایک ایکٹیو پروسیس ہے جس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے اور یہ ایک بہت ہی آرگنائز مینر میں ہوتا ہے۔ بہت سارے انزائمز اور ایجنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو اس عمل کے مختلف حصوں کو کام دیتے ہیں۔ سمری: اپیٹوسس اور نیکروسس وہ ایک سیل کے مردہ ہونے کے دو ویریئنٹس ہیں جن میں ہم نے دیکھا کہ ان کے اینڈ رزلٹ ڈفر کرتے ہیں۔
نیکروسس سے اس طرح سے ایک سیل مردہ ہوتا ہے جہاں پہ سیل ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے خراب ہو جائے اور مردہ ہو جائے. اور ایپوپٹوسس جو ہے وہ پہلے سے ہی ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ ایک سیل ایک وقت کے بعد مردہ ہو جائے گا. ایپوپٹوسس جو ہے وہ ایک نیچرل فزیولوجیکل پروسیس ہے جو کہ جسم کی ضرورت ہے. بلڈ گروپس اور بلڈ ٹرانسفر کرنے کے مسائل. خون کیا ہے؟ اس کی بہت ساری تعریفات ہیں جو بتاتی ہیں کہ خون یہ ہے. آسان لفظوں میں یہ ایک ریڈ لیکوڈ ہے جو ہمارے خون میں گردش کرتا ہے، انسانوں میں اور دوسری جاندار چیزوں میں، جو آکسیجن کو لے کے جا رہا ہوتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے رہا ہوتا ہے جسم کے ٹیشوز سے. دوسرے کہتے ہیں کہ جو خون ہے وہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ ایک میکینزم ہے جو ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور یہ جو بلڈ ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہ بیسڈ ہوتی ہے کہ آیا اینٹیجن پریزنٹ ہے یا ایبسنٹ ہے ڈفرینٹ بلڈ گروپس میں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں بلڈ گروپ. اور بلڈ گروپس 4 طرح کے ہوتے ہیں، اے بی اور او بلڈ گروپ. اور یہ جو بلڈ ٹائپ ہیں یہ 100% جینیٹکلی انہیریٹ ہوتی ہیں، اور یہ انوائرمنٹ بتاتا ہے کہ کون سا بلڈ گروپ جو ہے وہ آپ کے اولاد یا ان سے آگے آئے گا اور ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوگا. جو بلڈ ٹائپ اے ہے اس میں صرف اور صرف اے مولیکیول ہی پائے جاتے ہیں. جو بلڈ ٹائپ بی ہے تو اس میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں اس میں صرف اور صرف بی مولیکیول پائے جائیں گے. جو بلڈ ٹائپ اے بی ہے تو اس کے مکسچر میں اے اینڈ بی دونوں کے مولیکیول پائے جائیں گے. جو بلڈ ٹائپ او ہے تو اس میں ریڈ بلڈ سیلز کے نہ تو اے مولیکیول ہوں گے اور نہ ہی بی مولیکیول ہوں گے. اب آ جاتے ہیں بلڈ گروپ کے فیکٹس کے اوپر. کامنلی 8 ڈفرینٹ بلڈ ٹائپس ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے اندر اینٹیجن پریزنٹ ہے یا ایبسنٹ ہے. اور یہ وہ سبسٹنسز ہوتے ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں امیون رسپانس کو اگر وہ چیزیں انسانی جسم میں نہ ہوں. اور سم اینٹیجنز جو ہیں وہ ایک پیشنٹ کے امیون سسٹم کو ٹریگر کر سکتی ہیں تاکہ یہ جو منتقل بلڈ ہوا تھا اس کو اٹیک کر سکے. اور یہ جو صرف بلڈ ٹرانسفر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بہت دھیان سے دیکھیں کہ بلڈ ٹائپنگ کیا تھی. اب اگلی چیز جو ہم نے جانی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے بیسکلی RH فیکٹر، جو کہ آیا پریزنٹ ہو سکتا ہے جسے آپ پازیٹیو کہیں گے، یا وہ ایبسنٹ ہوگا جسے آپ نیگیٹیو کہیں گے. جنرلی جو RH نیگیٹیو بلڈ ہے وہ صرف RH نیگیٹیو پیشنٹ کو ہی دیا جاتا ہے، اور جو RH پازیٹیو بلڈ ہے وہ RH پازیٹیو اور ساتھ میں RH نیگیٹیو بلڈ یہ دونوں کی دونوں RH پازیٹیو پیشنٹ کو دیے جا سکتے ہیں. اور ایک یونیورسل ڈونر ہوتا ہے اور ایک یونیورسل ریسیپینٹ ہوتا ہے. جو یونیورسل ریڈ سیل ڈونر ہوتا ہے جو اس کے خون کی ٹائپ ہے وہ O نیگیٹیو ہوتی ہے اور وہ تمام بلڈ گروپس کو دے سکتا ہے. اور جو یونیورسل پلازما ڈونر ہے اس کے اندر AB پازیٹیو ٹائپ ہوتی ہے جو تمام ٹائپ آف بلڈ گروپ لے سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کے اوپر. جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایسا عمل جس میں آپ بلڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور کچھ پروڈکٹس کو جو بلڈ بیسڈ ہوں، اور وہ ہوتا ہے ایک انسان کی سرکولیٹری سسٹم سے دوسرے انسان کے سرکولیٹری سسٹم تک. اور بلڈ ٹائپ جو ہے نا بہت ضروری ہے. تو جو پیشنٹ ہے اس کو وہی بلڈ ٹائپ دیا جائے جو اس کے بلڈ ٹائپ سے کمپیٹیبل ہو. اگر بلڈ ٹائپ کمپیٹیبل نہیں ہے تو اس کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں کلمپ ہو جائیں گے اور وہ ایسے لوتھڑے بنا دیں گے جسم میں جو کہ بلڈ ویسلز کو بلاک کرنے کا باعث بنیں گی اور اس سے جان بھی جا سکتی ہے. اسی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں کے بلڈ ٹائپس میچ کیے جائیں، کہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے دونوں کے بلڈ ٹائپس جو ہیں وہ میچ کیے جائیں. اور ایمرجنسی کی صورت میں جو O ٹائپ بلڈ ہے نا وہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ موسٹ لائکلی ہے کہ ڈونر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، لیکن اس میں بھی رسک ہے. اب آتے ہیں کہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی کیوں ہے. ہو سکتا ہے کہ بلڈ کا لاس ہو جائے سرجری کے دوران یا چوٹ لگنے سے یا کسی بیماری کی وجہ سے. دوسری کہ آپ کا بلڈ بن ہی نہ رہا ہو. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس سے آپ کی بون میرو کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ مزید بلڈ بنانا چھوڑ دیتی ہے. EG اور کیموتھیراپی جو ہے وہ نئے بلڈ سیلز کی پروڈکشن کو کم کرتی ہے. تیسرا کہ انسان میں کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے اس کو روکنے کے لیے، جیسے کہ سکل سیل ڈیزیز ہے، تھیلیسیمیا ہے یا انیمیا ہے جو کہ کڈنی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہیموفیلیا ہے، اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں. اب آ جاتے ہیں بلڈ ڈونیشن کی پریپریشن پر. اگر آپ کے بچے کو بلڈ چاہیے تو ڈاکٹر آپ سے بات کرے گا اس پروسیجر کے بارے میں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ان سے اسی وقت پوچھ لیں، اور اگر جب آپ مطمئن ہو جائیں اس معلومات کے ساتھ اور آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں تو اس سچویشن میں آپ کو دستخط کرنے ہوں گے ایک اجازت نامے کے اوپر، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں تمام پروسیجر کو اور اس کے تمام خطروں کو، اور آپ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کو بلڈ ٹرانسفیوژن کیا جائے. اگر سچویشن کوئی لائف تھریٹننگ نہیں ہے تو 2 طرح کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اس وقت. سب سے پہلے بلڈ ٹائپنگ اور کراس انزائمز. انسانی جسم بہت سے کیمیکل ریئیکشنز اور پروسیسز سے مل کر بنتا ہے، لیکن ان ریئیکشنز کو کون سی چیز کنٹرول کرتی ہے؟
1833 میں ایک فرینچ کیمسٹ آنسلم پیئن وہ پہلا شخص تھا جس نے اس چیز کو دریافت کیا جو یہ تمام ریئیکشنز کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کو انزائم کا نام دیا۔ انزائمز کسی طرح کے سبسٹنسز یا رائبو نیوکلک ایسڈز کو کہتے ہیں جو کسی بھی بائیو کیمیکل ریئیکشن کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ بھی خاص طرح کے سبسٹنس جس کو سبسٹریکٹ کہتے ہیں اس کو تبدیل کر کے۔ انزائمز اپنے کام میں کافی حد تک مخصوص ہوتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ بائنڈنگ کرتے ہیں اور اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ موڈز آف ایکشن کہتے ہیں آسان ہے، مگر کس طرح ایک چھوٹا سا پارٹیکل کسی بھی ریئیکشن کو تیز یا بڑھا دیتا ہے؟ اس کا جواب آسان ہے۔ ویسے انزائمز یہ مشکل کام کرنے سے پہلے کسی بھی ریئیکشن میں درکار ایکٹیویشن انرجی کو کم کر دینے کی وجہ سے کر پاتے ہیں۔ ایکٹیویشن انرجی اس انرجی کو کہتے ہیں جو کسی بھی ریئیکشن کو شروع کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ انزائم اپنے سبٹریکٹ سے بائنڈ کرتا ہے جہاں کیمیکل بریکنگ اور کیمیکل فارمنگ کا عمل ہوتا ہے۔ ہر انزائم کے پاس ایک خاص طرح کی جگہ موجود ہوتی ہے جس کو ایکٹیو سائٹس کہتے ہیں، جہاں سبسٹریکٹ آ کے جڑتا ہے اور اصل ریئیکشن وجود میں آتا ہے۔ ایکٹیو سائٹ کا ایک خاص سائز، شیپ اور کیمیکل بیہیویئر ہوتا ہے، اور ان کو یہ خاصیت امینو ایسڈز کی خاص طرح کی ارینجمنٹ ہونے پر ملتی ہے۔ امینو ایسڈز اور ایکٹیو سائٹس کے مخصوص ہونے کی وجہ سے انزائم صرف اپنے خاص سبٹریکٹ کے لیے ہی یونیک ہوتے ہیں۔ ایکٹیو سائٹس کے علاوہ بہت سے انزائمز کے پاس ایک خاص پروٹین ہوتا ہے جس کو کو فیکٹر کہتے ہیں۔ کو فیکٹرز پوزیٹیولی چارجڈ میٹل آئنز یعنی کہ کیٹائنز کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، جو ایکٹیو سائٹ سے کچھ عرصے کے لیے بائنڈ کر کے انزائم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ آرگینک مالیکیولز، وٹامنز اور وٹامن پروڈکٹس اور کو انزائمز جو کہ انزائم سبٹریکٹ کمپلیکس کی جگہ سے کچھ عرصے کے لیے بائنڈ کرتے ہیں، جبکہ پروستھیٹک گروپس ہمیشہ کے لیے انزائم بانڈڈ رہتے ہیں۔ بہت سے انزائمز اپنا مخصوص کام صرف کو انزائم کی موجودگی میں ہی کر پاتے ہیں۔ جو ان ایکٹیویٹڈ انزائم ہوتا ہے جو کہ پروٹین ان نیچر ہوتا ہے، کو انزائم کے ساتھ مل کر جو کہ نون پروٹین ان نیچر ہوتا ہے، ایک ہولو انزائم سسٹم بناتا ہے۔ اس کو مزید کمپلیکس کر کے کہا جائے تو سائنٹسٹ ان ایکٹیو انزائمز کو ایپو انزائم بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ ایکویژن بنتی ہے: ہولو انزائم ایکولز ایپو انزائم پلس کو انزائم۔ ماڈلز آف انزائم ایکشن، لاکن کی ہائپوتھیسس۔ یہ آسان ترین ماڈل ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک انزائم کس طرح کام کرتا ہے۔ سبٹریکٹ جس کے نتیجے میں ایک انٹرمیڈیٹ ریئیکشن بنتا ہے، بالکل یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک چابی کسی لاک میں فکس ہوتی ہے۔ اس سے اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، البتہ سبٹریٹ کی شکل انزائم میں موجود خالی جگہ جیسی ہو جاتی ہے، جیسے کسی پزل کے پیس ہوتے ہیں۔ انڈیوسڈ فٹ ہائپوتھیسس، اس ماڈل میں انزائم اپنے ساتھ سبٹریٹ کے جڑنے پر اپنی شیپ بدل لیتا ہے۔ اس کیس میں ایکٹیو سائٹ اور جڑنے والے سبٹریٹ کی شکل کا پزل پیسز کا ایک جیسے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انزائم سبٹریٹ کی شکل کے مطابق اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے۔ اس فنکشن کو انڈیوسڈ فٹ کہا جاتا ہے۔ انوائرمنٹل افیکٹ آن انزائم فنکشن، ایکٹیو سائٹس بہت حساس ہوتے ہیں، وہ انوائرمنٹ میں ہونے والی معمولی سی تبدیلی کو بھی محسوس کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق رسپونڈ کرتے ہیں۔ کچھ فیکٹرز جو کہ ایکٹیو سائٹس اور انزائم فنکشنز کو متاثر کر سکتے ہیں، اس میں آتا ہے ٹمپریچر، جو سوٹیبل ٹمپریچر انزائم کو کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے 37 ڈگری سیلسیس ہے۔ اس لیول سے زیادہ یا کمی ایکٹیو سائٹ کے مولیکیول کے درمیان موجود کیمیکل بانڈ کو متاثر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سبٹریٹ سے جڑنے کے قابل نہیں رہتا اور انزائم ڈی نیچر ہو جاتا ہے۔ پی ایچ، ایکٹیو سائٹ پر موجود امینو ایسڈز یا تو ایسیڈک ہوتے ہیں یا بیسک ہوتے ہیں۔ پی ایچ میں ذرا سی بھی فلکچویشن ان امینو ایسڈز کو خراب کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے سبٹریٹ سے بائنڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انزائم کنسنٹریشن، انزائم کنسنٹریشن کسی بھی ریئیکشن کی سپیڈ کو بڑھا سکتا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ انزائم موجود ہوں گے سبٹریٹ سے بائنڈ کرنے کے لیے۔ البتہ ایک خاص تعداد پر آنے کے بعد کسی بھی طرح کی زیادتی ریئیکشنز پر کوئی اثر نہیں ڈالے گی۔ سبٹریٹ کنسنٹریشن، سبٹریٹ کنسنٹریشن زیادہ ہونے کی صورت میں ریٹ آف ریئیکشن بڑھ سکتا ہے، کیونکہ زیادہ سبٹریٹ موجود ہیں انزائم سے جڑنے کے لیے، اور اسی طرح زیادہ پروڈکٹس بن سکیں گے، لیکن یہ معاملہ بھی ایک خاص لیول کی حد تک ہی محدود ہوتا ہے۔ انہیبیشن آف انزائم ایکٹیویٹی، کچھ ایور سبسٹینسز جن کو انہیبیٹرز کہا جاتا ہے، وہ کسی بھی بائیوکیمیکل ریئیکشن کی ایکٹیویٹی کو کم کرنے یا روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ یا تو ایکٹیو سائٹ کو بلاک کر دیتے ہیں یا اس کی شکل تبدیل کر دیتے ہیں اور ریئیکشنز کو روک دیتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر دو طرح کے انہیبیٹرز ہوتے ہیں۔ کمپیٹیٹیو انہیبیٹرز، وہ انہیبیٹرز ہوتے ہیں جو ایکٹیو سائٹ سے جڑ کر اٹیچ ہونے کی جگہ نہیں دیتے، اور نان کمپیٹیٹیو انہیبیٹر وہ ہیں جو ایکٹیو سائٹ کو چھوڑ کر
انزائم سے جڑ جاتے ہیں اور اس کی شکل تبدیل کر دیتے ہیں۔ جنرل اسٹرکچر آف لیف۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ کسی پودے کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے سب سے مین چیز آپ کو کیا متاثر کرتی ہے؟ یقیناً اس کا پتا آپ کو متاثر کرتا ہوگا۔ جو پتا ہے وہ پودے کا مین آرگن ہوتا ہے، اور اس میں فوٹوسنتھسس کے بہت سے اہم پروسیسز ہوتے ہیں۔ کہ فوٹوسنتھسس ایک ایسا پروسیس ہے جس میں سورج کی روشنی جو ہماری ماحولیات کی بیسز ہیں ان کو کنورٹ کرتی ہے، جو تبدیل کرتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کو کاربوہائیڈریٹ شوگرز میں، اور اس کے ساتھ رچ فریش ایئر جو کہ آکسیجن سے پروڈیوس ہوتی ہے۔ لیکن کس طرح ایک پتا جو ہے سب سے مناسب آرگن بن گیا اس پروسیس کا؟ پتوں کی پیداوار میں سورج کی روشنی کا بہت اہم رول ہے کہ جتنا چوڑا ایک پتا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ سورج کی روشنی اور کلوروفل کو ایبزارب کرتا ہے۔ اس کی نسیں اس اسٹرکچر کو سپورٹ کرتی ہیں اور زائلم اور فلوئم کے فلو کو آسان بناتی ہیں۔ جو اس کا تھن اور سٹوماٹا اسٹرکچر ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈیفیوز کرنے میں کام آتا ہے۔ پارٹس آف لیف۔ لیمنا، یا جسے لیف بلیڈ بھی کہتے ہیں، آسان لفظوں میں پتے کا سب سے چوڑا حصہ۔ پیٹیول، ایک پتے کا شروعاتی حصہ۔ مڈرب، ایک پتے کا درمیانی حصہ جو اس کی نسوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ وینز، ویسکولر ٹیشوز کے بنڈلز۔ مارجن، پتے کا خارجی حصہ۔ انٹرنل اسٹرکچر آف لیف، ایک پتے کے اندرونی حصے میں ایپیڈرمس آتا ہے، سٹوماٹا آتا ہے، کیوٹیکل، میزوفل، کلوروپلاسٹ، ویسکولر ٹیشوز آتے ہیں۔ آئیے اب اس کو گہرائی سے پڑھتے ہیں۔ ایپیڈرمس، جو ایک پتے کی خارجی سیل لیئر ہوتی ہے اس کو ایپیڈرمس کہتے ہیں، اور یہ اکثر پودوں میں ایک سیل کے مطابق تھک ہوتی ہے، اور اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، اپر اور لوور ایپیڈرمس، اور اس کا فنکشن انٹرنل ٹیشوز کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اور یہ گیسز کو وایا سٹوماٹا ایکسچینج کرواتی ہے۔ سٹوماٹا ایک ایسی اوپننگز کو کہتے ہیں جو گیسز کو ایکسچینج ہونے دیتی ہیں، اور اس کے دو محافظ سیل بھی ہوتے ہیں جو اس کو کھولنے اور بند کرنے کا کام دیتے ہیں۔ صرف گارڈ سیلز ہی ایپیڈرمس لیئر میں ایسے ہیں جن میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے۔ کیوٹیکل ایک ویکسی لیئر کو کہتے ہیں جو پتے کی سرفیس کو کور کرتی ہے۔ جو ویکسی لیئر ہے وہ واٹر لاس کو ریڈیوس کرتی ہے، اور کچھ پتوں میں ٹرائکومز بھی ہو سکتے ہیں، جسے آپ کسی پتے کی سرفیس پہ چھوٹے چھوٹے بال کہہ سکتے ہیں، اور ان میں ٹاکسک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، اور ان سے اس کے کھائے جانے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں، اور یہ ایئر فلو کو بلاک کر کے ریٹ آف ٹرانسپیریشن کو بھی کم کرتے ہیں۔ میزوفل، کچھ پودوں میں لیئرز آف سیلز جنہیں آپ میزوفلز کہتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیئر میں سیلز کی دو ڈیفرنٹ ارینجمنٹس ہوتی ہیں، پہلے سے پیرنکیما اور سپنجی میزوفل۔ پہلے سے پیرنکیما جو ہے وہ کالم شیپ سیلز ہوتے ہیں، وہ فوٹوسینتھسس کے عمل میں بہت مفید ہوتے ہیں، اور دوسرے حصے میں جو سپنجی میزوفلز ہیں وہ بہت دور دور ہوتے ہیں، جو کہ پہلے سے پیرنکیما کے نیچے ہوتے ہیں، اور ان میں ایئر سپیسز موجود ہوتی ہیں، اور جبکہ یہ لوزلی ارینج ہوتے ہیں تو اس میں گیسز ایکسچینج بھی ہوتا ہے۔ میزوفلز کی دونوں لیئرز میں بہت سارے کلوروپلاسٹ موجود ہوتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ میں کلوروفل پگمنٹس ہوتی ہیں جو اس انرجی کو کیپچر کرتی ہیں جو فوٹوسینتھسس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ ایبیلٹی کہ انرجی کو کیپچر کرنا اور فوڈ پروڈیوس کرنا وہ کلوروپلاسٹ کو سب سے مضبوط پاور ہاؤس کا ٹائٹل دیتی ہے، اور میزوفلز کے سیلز میں آپ کلوروپلاسٹ کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ 30 سے 40 کلوروپلاسٹ پر میزوفل ہوتے ہیں۔ ویسکولر ٹیشوز پودے کا سرکولیٹری سسٹم بناتے ہیں، جیسے کہ ہمارا اپنا ہے۔ انسانوں میں خون پانی اور آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنے کا کام دیتا ہے، اور پودوں میں زائلم اور فلوئم یہ کام کرتے ہیں۔ زائلم جو ہے وہ پانی اور منرلز کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، اور فلوئم جو ہے وہ فوٹوسینتھسس پروڈکٹس کو پتے کے دوسرے حصوں تک پہنچاتا ہے۔